بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈینسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ اپنی کتاب ورلڈ آرڈر میں ہنری کیسنجر نے آج سے کوئی 15 سال پہلے یہ لکھا کہ جو آرڈر اسٹیبلش کیا گیا تھا فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، دیٹ ہیز ریچ دا ٹرمینل سٹیج، کہ وہ ختم ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ اور اب سیریا میں جو کچھ ہوا ہے وہ دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ ایک نئی ڈسپنسیشن سامنے آ رہی ہے۔ سیریا میں جو کچھ ہوا اس میں ترکی نے کافی پارٹیسپیٹ کیا، کیونکہ جو کرد رہتے ہیں وہ اس کو ٹیریٹوریل کے ادھر سے بھی حملہ کرنے کا، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اس میں مسئلہ نہ ہو۔ لیکن پریسائسلی امریکہ اور اسرائیل کی کوآپریشن سے یہ جو اٹ ہیپنڈ، برلن وال جس وقت گری تو اسرائیل کا نام و نشان نہیں تھا 89 میں۔ یورپ کے جو بڑے ویسٹرن، جو فرانس اور برطانیہ وغیرہ اور ان ملکوں نے اور امریکہ نے مل کے آپس میں کیا۔ جرمنی کی اکانومی جو ہے وہ کافی حد تک مشکلات کا شکار ہے۔ 35% ڈپینڈنس تھی جرمنی کی رشیا سے آنے والی گیس پہ، نارڈک پائپ لائن سے جو تھی وہ اڑا دی گئی، اور جو $20-25 کے عوض گیس ملتی تھی MMBTI ان کو، وہ گیس قطر سے $100 سے اوپر ان کو ملنی شروع ہوئی۔ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ ایسی ہے کہ ان کی پروڈکشن گلوبلی اب کمپیٹیٹیو نہیں رہی، اور دوسری طرف چائنیز EV گاڑیاں جو آئی ہیں ان کی وجہ سے ان کی گاڑیاں بھی نہیں بکنی بند ہو گئی ہیں۔ مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی ختم ہو رہی ہے اور پروڈکشن کاسٹ بھی، اور اکنامک پاور یورپ میں ہے ہی نہیں ہے۔ تو یورپ آلریڈی ارریلیونٹ ہے اب اس وقت گلوبل آرڈر میں، اور نیا جو ہے ڈسپنسیشن امریکہ اور اسرائیل، اور دوسری طرف پہ رشیا اور چائنا، اور اس تھیٹر میں سے تقریباً لگتا ہے کہ جیسے رشیا اور ایران کو انہوں نے ریزالو کر دیا، اب چائنا پیچھے رہ گئے۔ سیریا میں جو کچھ ہوا اس کے بڑے کچھ لیسنز بھی ہیں، اور جس طرح سے اب آپ دیکھیں کہ جو جولانی صاحب ہیں یہ القاعدہ کے لیڈر تھے، تو اس وقت سیریا کو جو فتح کیا ہے وہ القاعدہ نے ایک طرح سے فتح کیا، اور جس وقت کہتے تھے کہ اسرائیل میں القاعدہ کے لوگوں کا علاج معالجہ ہو رہا ہے تو وہ یہی صاحب تھے۔ اور اب پتہ لگتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اسرائیل کے لوگوں کے حقوق کے لیے انسرجنسی کی اور بشار الاسد کو نکالا، وہ دراصل خود ایجنٹ تھے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا رہا اس وقت، کیونکہ حکومتی معاملات ہیں، وہ خود کسی کی پراکسی کے طور پہ کام کر رہے تھے، اور سیریا کو جو ہے قتل کر دیا گیا ہے لا کے۔ تو ایک طرح کی بھیانک سازش ایک طرح سے یہاں پہ ہوئی ہے۔ پاکستان بھی مشکلات کا شکار ہے بڑا، ایک تھیٹر پاکستان بھی ہے، کیونکہ سیریا کے ختم ہونے سے ایران اور رشیا کو سارٹ آؤٹ کسی حد تک برلن وال کی طرح ہوئے۔ پاکستان بھی گزرگاہ ہے چین کے لیے، اگر چین کو سارٹ آؤٹ کرنا کسی وقت چاہیں گے تو ہو سکتا ہے پاکستان کا لیے یہاں پر بھی ملیٹنسی ہے، اپنی عوام اپنی اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہے، اور ملیٹنسی جو گراؤنڈ پہ ہے، پہلے تو فوجی آپریشن کر کے اسے نیوٹرلائز کر دیا گیا تھا، اب وہ جو ملیٹنٹ ہے وہ سوشل سائیڈ پہ بھی اندر گھستے ہیں، اور جس طرح پولیٹیکل پارٹیز ختم ہوئی ہیں۔ تو اس میں کچھ لیسن ہیں جو ہم بھی سیکھ سکتے ہیں۔ کیا لیسنز ہیں جو ہم پاکستان میں ہمیں سیکھنے چاہیے؟ ہم نے دعوت دی ہے افتخار شیرازی صاحب کو۔ افتخار شیرازی صاحب، آپ بیورو چیف ہیں ڈان نیوز کے، تھوڑا سا روشنی ڈالیں جو میں نے بات ہمیں کی ہے، پاکستان کے لیے کچھ لیسنز ہیں۔ یقیناً بڑا اچھا آپ نے ایلیبوریٹ کیا ہے۔ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے مڈل ایسٹ کی بالخصوص، اور اس کے بعد مسلسل سپریڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں۔ اب وہ صرف جو پچھلے سال 7 اکتوبر کو گویا کہ اسرائیل پر حملے کے بعد جو ایکسکیلیشن شروع ہوئی، اب اس کا دائرہ مسلسل بڑھتا ہوا جا رہا ہے، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ ایران تک جا کے رک جائے گا، لیکن اب ہمیں کچھ انڈیکیٹرز مل رہے ہیں کہ اس کا سپریڈ اس سے کہیں بڑا ہے۔ اور اس میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شاید اب پاکستان بھی کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فوکس پہ آ گیا ہے، اور بالخصوص کل کے دن میں جس طرح کی اسٹیٹمنٹ US کی جانب سے آئی، کچھ ہماری کمپنیز کو سینکشن کیا گیا کہ جو میزائل ٹیکنالوجی کی پروموشن، جی، تو میرے خیال میں اب ہمیں تو محتاط ہونا پڑے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تو ایک تھیٹر ہے، بالخصوص CPEC کو لے کے۔ آپ حالیہ دنوں میں چین سے ہو کے بھی آئے ہیں، اور جو چائنیز ماڈل ہے ڈیولپمنٹ کا، اس کے اندر تو اب گویا کہ ویسٹرن چائنا کو ڈیولپ کرنا،
اور ساتھ میں ایک سیکنڈ ٹریڈ روٹ کو اسٹیبلش کرنا، گویا کہ وہ گوادری ہے، تو ان کے لیے تو بڑا ایک امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ. اور امریکہ کو اور ان کے یورپی اتحادیوں کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ اگر ساؤتھ چائنا سی کے علاوہ چین کو کوئی ایک اور ٹریڈ روٹ جو کہ بڑا سیفسٹ بھی اور شارٹیسٹ بھی ہو، وہ پاکستان ہی ہو سکتا ہے، گوادر ہو سکتا ہے، تو پھر چین انسٹاپیبل ہو جائے گا. تو میرے خیال میں اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جہاں پہ اب اگرچہ اس وقت دیکھا یہ گیا ہے کہ امریکہ جیسے ملک نے گویا کہ وہ طاقتیں یا وہ گروپس یا وہ ملیشیاز کے جو کسی زمانے میں رشیا کے خلاف لڑتی رہی ہیں، بڑو پراکسس کسی اور کی تھی، میں کہہ سکتا ہوں کہ فنڈنگ ضرور ہوتی رہی امریکہ سے، بٹ ان کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں تھا. اب بڑی حیران کن طور پہ وہی فورسز، وہی ملیشیاز، وہی گروپس، وہی تنظیمیں ان کو امریکہ آپریٹ کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب افغانستان سے بھی نکلا امریکہ اور ان کے اتحادی، تو خیال یہ تھا کہ اب اس ریجن کے اندر ان کے لیے بڑے پرابلمز ہوں گے اور ان کے لیے کوئی اسپیس اویلیبل نہیں ہوگی. لیکن بڑے حیران کن طور پہ آج طالبان رجیم کے لیے جس طرح کا کوشن میں سمجھتا کہ واشنگٹن میں پایا جاتا ہے، اس کے اوپر بڑے سوال بھی اٹھتے ہیں کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کے بڑے ایشوز ہیں، باقی ہیں، بٹ ان کو اس طرح نہیں دیکھا جا رہا جو پچھلی 1-2 دہائیوں میں دیکھا گیا. تو لگ یہ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر بھی جو طالبان رجیم ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں امریکن پراکسی کے طور پہ رول اپنا پلے کر رہا ہے. اور پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی ڈسٹربنس ہے اس میں جو میجر رول ہے وہ افغانستان سے پلے کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ اس وقت جولانی کے جو وہاں پہ اقتدار میں آ چکے سیریا میں، گویا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے خلاف ایپریٹلی وہاں پہ امریکہ گیا، وہ سیریا میں یا عراق میں انہی لوگوں کو چیز کیا جا رہا تھا. لیکن اب اس بات کے بڑے واضح شواہد مل رہے ہیں کہ اب یہ امریکی پراکسی کے طور پہ وہاں پہ انہوں نے رول پلے کیا اور ان کو وہاں پہ اقتدار میں لایا گیا ہے. اور ان کے اقتدار میں آنے کے بعد گویا کہ جو ایک خطرے کی گھنٹیاں بجنی تھی تو یورپ میں یا امریکہ میں، وہ نہیں بج رہی. کیونکہ اس لیے نہیں بج رہی، ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت وہ لوگ وہاں پہ آئے ہیں. اور پھر اسٹریٹجکلی جو علاقے اب اسرائیل کو چاہیں اپنے آپ کو مور سیکیور کرنے کے لیے، وہ بھی ان کو مل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب سچویشن اس طرف جا رہی ہے کہ جہاں پہ اب ہمارے پروگرامز کو، وہ میزائل پروگرام ہو، ایٹمی پروگرام ہو، کیونکہ آنے والے دنوں میں لگتا یہ ہے کہ ایران کے معاملے کے اوپر بھی اسی طرح کی پوزیشن لی جائے گی اور مجبور کیا جائے گا. اور اس سارے عرصے کے دوران جو کچھ ہوا ہے اس میں بنیادی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ دنیا 2 بلاکس میں کہیں نہ کہیں تقسیم ہوئی تو تھی. ایک طرف امریکہ، ان کے یورپی اتحادی، دوسری جانب رشیا کھڑا تھا، ان کے ساتھ چائنا اور پھر ایران اور کچھ اور ممالک. تو اب جو تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کہیں یا تو یہاں پہ اسٹریٹجیز کے فلاء تھے، یا ایک ہی وقت میں اتنے زیادہ فرنٹس اوپن کر دیے گئے تھے کہ ان کو یہ دوسرا بلاک سنبھال نہیں پایا، اور مسلسل اب وہ اسپیس لوز کرتے جا رہے ہیں. اب دیکھیں تو میرے خیال میں جو کچھ سیریا میں ہوا ہے، اس کے بعد تو جو لبنان کے اندر حزب اللہ کی شکل میں کوئی پراکسی چل رہی تھی، اب ان کے لیے بڑی مشکلات، کیونکہ سپلائی لائن جو تھی واحد وہ کٹ چکی ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ عراق کے اندر جو تھوڑی بہت اسپیس گین کی تھی ایران اور ان کے اتحادیوں نے، شاید وہ بھی اب باقی نہ رہے. تو اس کے بعد تو میرے خیال میں مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. اور وہ جو پہلے ایک کوشش تھی امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے کہ سافٹ وے میں ڈپلومیٹکلی اپنے انفلوئنس کو بڑھایا جائے، شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر تھا کہ انگیجمنٹ اس لیول پہ ہوتی. اب تو شاید کسی دوسرے انداز میں انگیج ہمیں کیا جائے گا جس میں جو ون ون سچویشن ہے وہ ساری امریکہ اور اسرائیل اور ان کے اتحادی کے لیے ہوگی، اور باقی جو بلاک ہے وہ لوزر نظر آ رہے ہیں. ہم کیا کریں، پاکستان کیا کرے؟ میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ سیریا میں اگر آپ دیکھیں تو روس اور ایران بشار الاسد کو بچانے آ نہیں سکے. اس لیے نہیں آ سکے کہ بشار الاسد کی فوج خود کھڑی نہیں ہوئی. بشار الاسد کی فوج اس لیے نہیں کھڑی ہوئی کہ فوج کے پیچھے پبلک سینٹیمنٹ نہیں تھا. پبلک سمجھتی تھی کہ یہ فوج اس رجیم کو سپورٹ کر رہی ہے جو ہماری نمائندہ نہیں ہے اور ہمارے خلاف ہے. ایک ملتی جلتی سچویشن ہماری طرف بھی تو کریٹ کی گئی ہے نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس کو کس طرح ریزالو کرے اس سارے معاملے کو؟ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے بھی جب ہمیں 9/11 کے بعد اس جنگ میں دوبارہ دھکیلا گیا، اور آپ کو یاد ہے کہ اس وقت بھی پھر اس کا امپیکٹ پاکستان میں بھی آیا،
دہشت گردی کے کتنے واقعات ہوئے، گویا کہ اس کے اندر ہم نے کم و بیش 1 لاکھ لوگوں کو گنوایا، ہماری اکانومی کو $100 ارب سے زائد کا نقصان ہوا. اور اس وقت بھی کوشش یہی تھی. آپ نے دیکھا کہ فوج کو مجبور کیا گیا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف آپریشنز کرے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نارتھ وزیرستان، ساؤتھ، سوات کہاں نہیں ہوئے. اور اس کے بعد جو پبلک سینٹیمنٹ تھا اس کو اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کیا گیا. گویا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو فوج اور عوام کے درمیان ایک رابطہ اور تعلق جو تھا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی. اور جنرل کیانی کے دور میں اس وقت ایسا بھی آیا کہ ملٹری کے لوگوں کو موو کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، وہ فریلی موو نہیں کر پا رہے تھے، بڑے پرابلمس تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی صورتحال کچھ اسی طرح کی نظر آ رہی ہے. ایک سیاسی جماعت ہے، امپریشن یہ ہے کہ اس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اور وکٹمائزیشن کے پیچھے جو فورس ہے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو جب یہ امپریشن دیں گے تو ایک جو عام پرسیپشن بنتی ہے وہ یہی ہے کہ شاید لوگ جو جس جماعت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ملک کی اسٹیبلشمنٹ اس کو ایک طرح سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وقت بھی صورتحال کچھ ایسی بنی ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا کام ہے وہ کرنے کا وہ یہی ہے طاہر صاحب کہ ایک رپروچمنٹ کی طرف. گویا کہ ایک تو پولیٹیکل فورسز ہیں، ان کو چاہیے کہ جو اب تھوڑے بہت اشارے میں مل بھی رہے ہیں، پچھلے کچھ دنوں سے جو بات چل رہی ہے وہ گفتگو کی بات چل رہی ہے، تو انگیجمنٹ کی طرف جانا چاہیے. پہلے پولیٹیکل ٹمپریچر کو نیچے لانا چاہیے، اور اس کے بعد میرے خیال میں سب لوگ، تمام سٹیک ہولڈرز اگر مل بیٹھیں گے تو پھر جو اس تھریٹ ہے اس کو بہتر ہم پرسیو بھی کر پائیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں آبویسلی ان کو بھی اپنا ایک جو فرنٹ ہے اسے سافن کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے بڑا ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ 2008 میں پیپلز پارٹی کو جب حکومت ملی، اور میرے خیال میں اس کے بعد ہم نے جتنے بھی آپریشنز چل رہے تھے اس کی پولیٹیکل اونرشپ لی، تو وہ جو ایک پرسیپشن تھا وہ آل ٹوگیدر چینج ہو گیا. تو میرا خیال میں اس وقت اگر سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں یا اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ اس کی جو بھی آنے والے خطرات ہیں اس کی اونرشپ کسی ادارے کے بجائے اس ملک کے سیاسی نمائندوں اور اس ملک کے عوام کے پاس ہونی چاہیے، تو پھر اس کا راستہ یہی ہے کہ آپ پولیٹیکل فورسز کو رول دیں، ان کو فور فرنٹ پہ لے کے آئیں، اونرشپ وہ لیں، اور باقی اداروں کو جو کام ہے وہ کریں. تو میرے خیال میں تب جا کے ہم اس تھریٹ کو بہتر انداز میں کہیں ایک طرح سے نمٹ پائیں گے. اگر ادارے فور فرنٹ پہ رہے تو میرے خیال میں ان کے لیے مشکلات پہلے ہی بہت زیادہ ہیں. پبلک سپورٹ اس انداز میں موجود نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے، ریکوائرڈ ہے، تو پرابلم زیادہ ہو جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ تھریٹ ہماری دہلیز پہ آ کے دستک دے، ابھی شاید تھوڑا دور ہے، ابھی ہمیں ہلکے سے انڈیکیٹرز مل رہے ہیں، لیکن یہ آ رہا ہے ہماری طرف. تو اس کو بہتر انداز میں کاؤنٹر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل اونرشپ سے بہتر کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا. مجھے یہ لگتا ہے سیریا کے بعد، فیسکو کے بعد میرا یہ امپریشن اور ڈیپ ہو گیا. مجھے یہ لگتا ہے ہر ملک کے لیے، بٹ پاکستان کے لیے تو فوج کا جو ادارہ ہے وہ جو مرضی آپ سمجھتے بہت ہی ضروری ہے. فوج ایک آپ کی مضبوط فوج ہونی، اور پھر اس کے پیچھے پبلک سپورٹ ہونی، یہ دونوں چیزیں ہونی بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس، اب آپ دیکھیں نا 2008-07 میں جب بالکل سچویشن ایسی ہوئی کہ شام کے بعد آپ نکل نہیں تھے سکتے وزیرستان، اور ادھر سوات میں انہوں نے عدالتیں سڑکوں پہ لگانی شروع کی تھی. تو جب ایک آپریشن ہوا تو اس کے پیچھے فوج کے پیچھے پبلک سپورٹ تھی، اور وہ اس کو پھر انہوں نے آپریشن کر کے ختم کیا. اب بھی وہ سپورٹ ہونی. تو کیا کیا جائے کہ پبلک اوپینین کے تحت پاکستان کو بھی بچایا جائے اور فوج کو بھی سائملٹینیسلی سیو کر لیا جائے. کیونکہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر زخمی ہو جاتا ہے تو ملک کے لیے بڑی ایگزسٹینشلس تھریٹ ہو رہی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں طاہر صاحب کہ اس وقت جو واحد ڈیفنس وال ہے وہ ملک کی فوج ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور نیشنل آرمی جب تک ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جتنی بھی ایفرٹس ہوئی ہیں ماضی میں بھی ہوئی ہیں اور اب بھی شاید ہو رہی ہیں، لیکن جب تک نیشنل آرمی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان محفوظ ہے. لیکن وہ جو پرسیپشن ہے اس کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جو آپ بات بار بار کر رہے ہیں نا کہ پبلک سپورٹ، اگر پبلک سپورٹ نہیں ہے تو آپ کے لیے پھر اس ملک کے ڈیفنس کو یقینی بنانا ممکن نہیں رہے گا، بڑی پرابلم ہو جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت فور فرنٹ رول کے اندر آپ کو پولیٹیکل فورسز کو لانا چاہیے، ان کو اونرشپ دیں اور آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں.
تو میرے خیال میں ہم نے اس سے پہلے بھی سوات آپریشن میں، اس کے بعد کے جتنے آپریشنز ہیں اس میں ہم نے یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ادارہ کرٹیسزم سے بھی بچا ہے اور ہم نے تمام اسٹیکس کو بہتر. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دو کیمپ نئے ہیں اب، ایک اسرائیل اور یو ایس اور دوسری طرف یوریشیا جسے کہتے ہیں چائنا اور رشیا کے ساتھ کرنے کے لیے، اس میں مڈل کورس پاکستان اسی صورت میں نیگوشیٹ کر سکتا ہے کہ جب چائنا کی سپورٹ پیچھے ہو تو چائنا کے ساتھ حالات درست کرنے آپ سمجھتے ہیں ضروری ہیں؟ ہے تو صحیح ضروری اس میں، لیکن یہ جو ہم نیگوسیشن کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں میرا نہیں خیال کہ جن ٹرمز پہ یورپ امریکہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی اس سارے نیگوسیشنز کے اندر کوئی بینیفٹ ملیں یا ان کی ٹرمز کے اوپر چیزیں سیٹل ہوں، وہ میرے خیال میں ہو نہیں سکتی. اگر آپ یہ چین سے کہیں گے یا پاکستان سے کہیں گے کہ یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، سی پیک کا جو تمام پروگرامز ہیں، آپ ان کو کہیں ایک طرح سے شیلف کر دیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے میرے خیال میں. ان ٹرمز کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سیٹلمنٹ کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہو پائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایک ریجنل اپروچ کے ساتھ، کیونکہ اس وقت دیکھا یہ گیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اگرچہ چائنا کے پاکستان کے ڈسپیوٹ کی نوعیت بڑی سیریس نیچر کی ہے، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ ایک انگیجمنٹ کا پروسیس شروع کیا جائے جس کے نتیجے میں ایک ریجنل اپروچ ایمرج ہو، جس سے میرا خیال میں امریکہ اور ان کے یورپی اتحادیوں کو بھی اندازہ ہو کہ اگرچہ ہم ان طاقتوں کے ساتھ اس ریجن کے ساتھ انگیج کر بھی رہے ہیں تو وہاں پہ ایک یونیفارمٹی نظر آ رہی ہے، لوگ اکٹھے کھڑے ہیں اور اکٹھے ہو کے کوئی بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تب جا کے ہم کہیں بہتر انداز میں ان سے بھی نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. اگر ڈویژن یہ برقرار رہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے پرابلمز اور مشکلات اور بڑھتی جائیں گی. بہت بہت شکریہ. تو باٹم لائن یہ ہوئی کہ ہمیں اپنا گھر بھی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا جو چین کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی ہمارے بہتر ہونے چاہیے. مزید اس میں جو ہائیاٹس یا آپ اسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر اس میں کوئی بال ہے تو اسے ختم کرنا چاہیے. چینیوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو دہشت گردی ان کے خلاف ہو رہی ہے، اگر ایویڈنس شیئر کی جائے اور اگر انڈیا ہے تو وہ ڈائریکٹ انڈیا سے بات کریں گے پھر کہ یوزنگ دیئر اون ریسورسز. تو چین کو ساتھ کانفیڈنس، اور لگتا ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ اپنی وجہ سے اور باقی بھی پاکستان کی ہیلپ کرنے کے لیے کافی سنسیئر بھی ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.